اصلاحی بیانات، فقہی معلومات اور مستند دینی تعلیمات کے لیے مولانا احمد مدنی عباسی چینل سبسکرائب کریں۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اسلام انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ انسان اسلامی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ انسان نے انسانی حقوق کی جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں وہ اس قدر جامع ہیں کہ اگر کوئی شخص بطور انسان انہیں پڑھ لے تو وہ مسلمان ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق یہ ہے کہ کافر صرف انسانی حقوق کا علم بردار ہے، جبکہ اسلام انسانی حقوق کا بھی علم بردار ہے اور انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ ربانی حقوق کا بھی علم بردار ہے۔ بھائی یہی باریک سا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو سننے میں آئے گا کہ کافر اس بات کو انسانی حق سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ زنا کر لے، جیسے مرضی زندگی گزارے، جس کے ساتھ جسمانی تعلقات کو قائم کرے، لڑکا ہے تو آپریشن کرا کے لڑکی بن جائے، لڑکی ہے تو آپریشن کرا کے لڑکا بن جائے۔ کفار اسے انسانی حق سمجھتے۔ اسلام کی نظر میں یہ انسانی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ تمام باتیں جو رحمان نے جن سے منع کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے جن سے منع کر دیا ہے، ان باتوں کو پورا کرنا وہ اللہ کے حق کی خلاف ورزی ہے، اور کسی انسان کا کوئی حق خالق کی حق تلفی کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی بھی انسان کا کوئی بھی حق اللہ کی نافرمانی کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام نے دونوں کے حقوق کو برابر بیان فرمایا ہے۔ اللہ کا حق بھی اسلام نے بیان فرمایا اور اللہ کے بندوں کا حق بھی اسلام نے بیان فرمایا۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو اللہ کے حقوق جو حقوق اللہ ہیں ان سے کہیں زیادہ تعداد حقوق العباد کی ہے، انسانوں کے حقوق کی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سنیے پہلے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کو شریک مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کا خیال کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریب والا پڑوسی جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یا پھر والجار ذی القربہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا نہیں ہے، آپ کے گھر سے دور ہے، شریعت کہتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا بھی خیال کرو۔ والصاحب بالجنب، اور جو تھوڑی دیر کا ساتھی ہے۔ والصاحب بالجنب ترجمہ کر رہا ہوں، جو تھوڑی دیر کا کیا ہے جی؟ ساتھی ہے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، بس کے اندر آپ کے ساتھ والی نشست پہ کوئی آ گیا، یہ صاحب بالجنب ہے۔ آپ آفس میں کام کرنے آتے ہیں، آپ کا کلیگ ہے، آپ کے دفتر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، یہ صاحب بالجنب ہے۔ اس کا بھی شریعت کہتی ہے خیال کرو جی۔ وابن السبیل، مسافر کا بھی خیال کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں، جو لوگ تمہارے نیچے کام کرنے والے ہیں، ان کا بھی خیال کرو۔
اگر یہ نہیں کرو گے، اکڑ دکھاؤ گے، شیخی بھکارو گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ رب العزت کسی اترانے والے کو بھی پسند نہیں کرتا، کسی فخر کرنے والے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اب اس آیت کریمہ میں 10 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ کتنے جی؟ ان 10 میں سے صرف پہلا حق اللہ نے اپنا بیان کیا ہے، باقی 9 کے 9 حقوق اللہ نے انسانوں کے بیان فرمائے۔ صرف پہلا حق اپنا بیان کیا کہ عبادت میری کرنی ہے، شریک بھی میرے ساتھ کسی کو نہیں کرنا، رائی کے دانے کے برابر میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اس کے بعد 9 کے 9 حقوق اللہ رب العزت نے کس کے بیان فرمائے جی؟ انسانوں کے بیان فرمائے۔ اسلام تو انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کی تلقین فرمائی ہے جی۔ صحابہ کرام کی اس نہج پہ حضور نے تربیت فرمائی کہ صحابہ انسانی حقوق کو ادا کرنے والے تھے۔ انسانی حقوق، ایک انسان کی ذات کے کیا کیا حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا ویسے ہی اہمیت کا حامل ہے جیسے نماز پڑھنا اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ 5 وقتی نمازی ہیں، آپ کی داڑھی ایک مشت سے بھی بڑی ہے، آپ کے سر پہ پگڑی بھی رہتی ہے، آپ کی شلوار بھی کفنوں سے اونچی رہتی ہے، لیکن آپ انسانوں کے حقوق ادا کرنے والے نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں جی۔ آپ اپنے حقوق ادا کرنے والے نہیں، چاہے جتنے بڑے حاجی صوفی نمازی بن جائیں، مومن نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ نبی اکرم بلند آواز سے کہیے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ انہی مواخات والے صحابہ میں ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی۔ کیا نام ہے جی؟ یہ حضور کی تلاش میں مدینہ آئے تھے، یہودی کے غلام بن گئے، اللہ نے مقدر سنوارا، حضور مدینہ آ گئے، حضور کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ عمر ان کی بہت زیادہ تھی، بعض روایات میں ہے 250 سال عمر۔ کتنی جی؟ صحیح روایت جو علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عمر تھی 180 سال۔ کتنا جی؟ اگر 180 سال عمر مانی جائے تو جب مسلمان ہوئے تو عمر ہوگی 150 سال۔ کتنے سال جی؟ کیونکہ 30 سال بعد یہ فوت ہو گئے تھے، مسلمان ہونے کے 30 سال بعد۔ اب 150 سال کا بابا جی حضرت سلمان فارسی، حضور نے انہیں بھائی بنا دیا حضرت ابو الدرداء کا، ایک صحابی ہیں، نوجوان صحابی۔ حضرت ابو الدرداء حضرت سلمان فارسی کو اپنے گھر لے گئے۔ اب توجہ فرمائیے گا، حقوق دیکھیے، انسانی ذات کے حقوق ملاحظہ کیجیے گا۔ حدیث سنیے گا، بڑی دلچسپ حدیث ہے جی، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی گئے، دیکھا ام الدرداء حضرت ابو الدرداء کی جو بیوی ہیں، انہوں نے کپڑے بھی صاف ستھرے پہنے ہوئے نہیں ہیں، گھر بھی صاف ستھرا نہیں ہے، چیزیں بھی اپنی جگہ پہ صحیح رکھی ہوئی نہیں ہے، کوئی سلیقہ والا ماحول نظر نہیں آیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے پہلے تو حضرت ام الدرداء حضرت ابو الدرداء کی جو بیوی تھی انہیں بلایا اور کہا یہ تم نے کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا، نہ تمہارے کپڑے صاف ستھرے ہیں، نہ تم بند سنور کے گھر میں رہ رہی ہو، نہ تمہارا گھر سلیقے سے سجا پڑا ہے، یہ کیا طریقہ ہے کسی خاتون کے گھر میں رہنے کا؟ تو حضرت ام الدرداء نے کہا جی کہ آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ میں بنوں سنوروں یا گھر بناؤں تو کس کے لیے بناؤں؟ میرے شوہر کو تو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں، وہ تو مصلے سے اترتا ہی نہیں، تو میں کس کے لیے گھر بناؤں، سجاؤں، سنواروں، کیوں کروں؟ سن لی بات حضرت سلمان فارسی نے، ابو الدرداء آ گئے، کھانا رکھا دوپہر کا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا بھی آؤ تم بھی کھاؤ، کھانا تم بھی کھاؤ۔ تو ابو الدرداء کہنے لگے نہیں جی مجھے روزہ ہے، مجھے کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا اچھا تو پھر لے جاؤ، میں بھی نہیں کھاتا۔ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی بات ہے، مہمان ہے۔ کہا جی نہیں آپ کھائیے، میرا روزہ ہے۔ کہا تم نہیں کھاؤ گے تو میں نوالا بھی نہیں توڑوں گا۔
حضرت ابو الدرداء نے روزہ توڑ دیا. ابو الدرداء نے روزہ. اچھا شریعت کا مسئلہ سمجھ لیجئے. فرض یا واجب کے اندر، فرض یا واجب کے اندر کسی بھی فرض یا واجب کو کسی بھی انسان کے لیے چھوڑنا جائز. لیکن اگر فرض واجب کام نہیں ہے، وہ کام مباح ہے، جائز یا مستحب ہے کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا، ایسے کسی کام کو کسی انسان یا مہمان کے اکرام کے لیے چھوڑ دینا مستحب ہے. تو روزہ چونکہ نفلی تھا، فرض یا واجب تو تھا نہیں. ادھر مہمان کا اکرام ہے کہ مہمان کھانا نہیں کھائے گا اگر میں ساتھ نہیں کھاؤں گا، تو روزہ ابو الدرداء نے توڑ دیا. رات ہو گئی، بستر لگایا حضرت سلمان فارسی کا حضرت ابو الدرداء نے. حضرت سلمان نے کہا بھائی آؤ تم بھی سو جاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں جی میں تو نفل پڑھوں گا. میں کیا پڑھوں گا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ تم سو گے تو میں سوؤں گا ورنہ میں بھی نہیں سوؤں گا. نے کہا یہ عجیب میرے ذمے چکر لگ گیا بھائی، نہ روزہ بھی صبح توڑوا دیا میرا اور اب مجھے نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہے بابا جی. حضور نے اچھا بندہ میرے ذمے لگا دیا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا بابا جی کو راضی کرنے کے لیے سو جاتا ہوں. تھوڑی دیر سو گئے تو انہوں نے سمجھا کہ حضرت سلمان فارسی نیند میں چلے گئے، سو گئے. تو ابو الدرداء بستر سے کھڑے ہوئے کہ اب مصلی پہ جاؤں اور کیا پڑھوں؟ نفل پڑھو. حضرت سلمان فارسی نے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تیری بابا ابھی بھی جاگ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں نفل پڑھنے جا رہا ہوں. کوئی ضرورت نہیں ہے، سو جاؤ. عمر میں بڑے تھے، حضور نے بھائی بنایا تھا. بڑے بھائی کا تو ویسے ہی بڑا روب ہوتا ہے بشرطے کہ بڑا بھائی بن کے رہے. سو گئے. تہجد کا وقت ہوا، سحری کا وقت ہوا. حضرت سلمان فارسی نے کہا چلو بھائی اب جاگو، اب نفل پڑھنے کا وقت ہے، تم بھی پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں. نفل پڑھے، مسجد نبوی گئے نماز پڑھنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نماز پڑھنے جا رہے تھے تو حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو الدرداء کو نصیحت کی. یہ نصیحت سنانے کے لیے پورا واقعہ سنایا آپ کو. فرمایا دیکھو ابو الدرداء، ان لربک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزورک علیک حقا فاعطی کل ذی حق حقہ. ابو الدرداء تمہارے رب کا تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پہ حق ہے. شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو. رب کا حق بندوں کو نہیں دینا اور بندوں کا حق رب کو. نماز کا وقت ہے، فرض نماز کا وقت ہے. بیوی چاہے آپ سے جتنا پیار محبت کی باتیں کر رہی ہو، آپ نے بیوی کو وقت نہیں دینا، مسجد جانا ہے، یہ رب کا حق ہے. بیوی کو آپ کا وقت چاہیے اور کوئی فرض واجب آپ کا قضا نہیں ہوتا تو بیوی کو وقت دینا آپ کی ذمہ داری ہے. نیند کا وقت ہے تو سونا شریعت کا تقاضا ہے. کھانے کا وقت ہے تو اس وقت سب سے زیادہ ثواب کس کا ہے؟ کھانے کا. جب مسجد آ گئے تو کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ حضور جب نماز پڑھا کے فارغ ہو جاتے تو صحابہ اپنے حالات بتاتے، مسائل پوچھتے. کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا خواب سناتا، تعبیر لے لیتا. تو اس دن حضور تشریف فرما ہوئے نمازیوں کی طرف متوجہ ہوئے تو حضرت ابو الدرداء اور سلمان فارسی کو بلایا اور ابو الدرداء سے کہا ہاں بھائی بتاؤ کیسا لگا بھائی تمہیں؟ وہ تو تپے بیٹھے تھے، کل سے پریشان تھے. انہوں نے کہا حضرت کیا بتاؤں، کل سے گلے آپ نے لگایا ہے میرے، روزہ بھی میرا توڑوا دیا، جا کر میری بیوی کو شروع ہو گئے کہ تم گھر کی صفائی نہیں کرتی، خود بھی صاف ستھری نہیں رہتی، اور پھر میرا روزہ توڑوا دیا، رات کو مجھے نفل نہیں پڑھنے دیے، اور پھر صبح مجھے آ کے یہ نصیحت کر دی. حضور نے کہا سلمان کیا نصیحت کی ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے اسے بتایا ہے کہ ان لربک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولزورک علیک حقا فاعطی کل ذی حق حقہ. ہر حق والے کو اس کا حق دو. حضور نے فرمایا صدق سلیمان، ابو الدرداء سلیمان نے جو کہا وہ بھی سچ ہے، جو کیا وہ بھی سچ ہے. تو یہ انسانی حقوق میں
بنیادی نصیحت ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ لفظ تو ہیں حضرت سلمان فارسی کے، لیکن اب یہ حدیث کا درجہ اختیار کر چکے ہیں، کیونکہ حضور نے ان الفاظ کے بارے میں فرمایا صدق سلیمان، کہ سلیمان نے کیا کہا؟ سچ کہا. ایک باندی تھی. آج لوگ کہتے ہیں جی اسلام حق نہیں دیتا، اسلام حق نہیں دیتا. سنیے، ایک باندی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. باندی غلام عورت اسے کہتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ نے اس باندی کو آزاد کرایا. نام تھا بریرہ. کیا نام تھا؟ خوبصورت خاتون. شادی ہو گئی غلامی کے زمانے میں ایک کالے غلام سے. اس کالے کا نام تھا مغیث. کیا نام تھا جی؟ مغیث. شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی عورت غلام ہو اور زمانے غلامی میں اس کا نکاح ہو جائے تو جیسے ہی وہ آزاد ہوتی ہے تو اسے اختیار ہوتا ہے، چاہے تو نکاح کو برقرار رکھے، چاہے نکاح کو توڑ دے. جیسے ہی حضرت بریرہ آزاد ہوئیں اپنا وہ اختیار استعمال فرمایا اور حضرت مغیث سے علیحدگی اختیار کر لی کہ میں مغیث کے ساتھ آج کے بعد نہیں رہوں گی. حضرت مغیث گلیوں میں روتے تھے جی، آنسو بہاتے. بریرہ کی محبت میں بیوی تھی، آنسو بہاتے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ مغیث کو دیکھا کہ مغیث کی داڑھی آنسوں سے بھری جا رہی ہے اور بریرہ بریرہ کہتے ہوئے گلیوں میں گھوم رہے. تو حضور نے کہا ابن عباس، کیا تمہیں مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا؟ جی بالکل تعجب ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ میں سفارش کروں مغیث کی بریرہ کو. بلایا. کسے بلایا؟ بریرہ کو. یہ کون ہے؟ باندی ہے، آزاد شدہ باندی، غلام عورت. حضرت عائشہ نے آزاد کیا ہے، خادمہ ہے. حضور نے بلایا. بلا کے بریرہ کو کہا بریرہ مغیث کے ساتھ رجوع کر لو. کیا کر لو؟ میں کہتا ہوں مغیث کے ساتھ کیا کر لو. حضرت بریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مشورہ ہے یا حکم ہے؟ مشورہ ہے یا؟ جانتی تھیں شریعت کہ اگر تو حکم ہے تو حضور کے حکم کے بعد تو اختیار ہی کوئی نہیں کہ مانا نہ جائے. تو پوچھا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا حکم تو دے نہیں سکتا، مشورہ ہے. اب سنیے، حضرت روح کانپ جاتی ہے بندے کی یہ سن کر کہ اسلام انسانوں کو کتنے حقوق دیتا ہے. آج لوگ یہ سازش کرتے ہیں جی اسلام تو عورتوں کو، انسانوں کو حقوق ہی دیتا. یہ باندی عورت ہے، خادمہ ہے، غلام ہے. حضور نے کہا کہ مشورہ ہے. بریرہ نے کہا مشورہ ہے تو یا رسول اللہ پھر میں مشورہ قبول نہیں کرتی، میں مغیث کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی. یہ حق ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بڑی حق کی ادائیگی کیا ہوگی جی؟ تو یاد رکھیے اسلام انسانی حقوق کا کیا ہے جی؟ بولیے. سب سے بڑا علم بردار ہے. وہ انسان مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے جو انسانوں کو ان کے حقوق ادا نہیں کرتا. اس سورۃ النساء کی آیت میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلا حق اپنے بعد جو بیان فرمایا ہے وہ والدین کا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، امام مسلم نے کتاب البر والصلہ کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی ناک رگڑی جائے، اس آدمی کی ناک رگڑی جائے، ناک رگڑی جائے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ کون، کس کی؟ فرمایا جو آدمی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں بھی پائے اور رب کو راضی کر کے جنت میں نہ جائے. والدین کے ساتھ نیک سلوک. دوسرے نمبر پہ حضور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قرابت والوں کے ساتھ. حضور نے فرمایا جو رشتہ داروں کا لحاظ نہیں رکھتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ کی جنت اس پہ حرام ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی کرتا ہے، ان کے ساتھ نباہ اچھا نہیں کرتا. قرآن میں تیسرے نمبر پہ اللہ نے یتیموں کے حقوق کو بیان فرمایا. چوتھے نمبر پہ مسکینوں کے حقوق کو بیان فرمایا. پانچواں نمبر پڑوسی کا حق. کون سا پڑوسی؟ جو آپ کے قریب رہنے والے، جس کا گھر گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا وہ پڑوسی جو ہے پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی ہے. نمبر 6 پہ وہ پڑوسی جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے یا پڑوسی ہی ہے رشتہ دار نہیں ہے. 7ویں نمبر پہ بھی پڑوسی. قرآن کی آیت ایک ہے. 5واں حق بھی پڑوسی کا. نمبر 6 پہ حق بھی، بولیے،
पड़ोसी का। नंबर 7 पे हक भी पड़ोसी का। वसाहिबी बिल जंब, जो थोड़ी देर के लिए भी आपका पड़ोसी बना, उसका भी लिहाज करना, उसका भी ख्याल करना आप पे लाजिम है। आज अंदाजा लगाइए कि हमें पड़ोसियों का पता ही नहीं होता। हक अदा करना तो दूर की बात। शादी करेंगे, गली बंद कर देंगे, रास्ता बंद है, शादी हो रही है, इतनी ऊंची आवाज में म्यूजिक चलाएंगे, गाने चलाएंगे कि पड़ोस में कोई बेचारा बच्चा सो रहा है, कोई बूढ़ा सो रहा है, कोई मरीज सो रहा है, तो बस उसकी तो नींद गई। कह भी कुछ नहीं सकते जी, शादी है। ये शादी अल्लाह को नाराज करके कर रहा है। 1 महीने बाद फिर तलाकें होंगी, झगड़े होंगे, फसाद होंगे, अदालतों कचहरियों में जाएगा, फिर आएगा मस्जिद के मौलवी साहब के पास कि कोई वजीफा बता दें, कोई अमल बता दें। शादी से पहले तो आए नहीं कि कैसे शादी करूं, ना वजीफा पूछा, ना अमल पूछा। अब जब सर पे आन पड़ी है, सारी रात शादी के 2-3 दिन जो तूने फंक्शन किए, मखलूक को जलीलो ख्वार किया, रास्तों को बुलाक किया, बेहंगम अंदाज में तुमने शादी की है जी, तो अब जब अल्लाह की तरफ से उस्ताद पड़ी है तो अब आगे वजीफे पूछते हैं। ऐसे वजीफों का असर भी कोई नहीं होता, याद रखिएगा। पड़ोसी के हुकूक है। आप रास्ता बंद करना, तकलीफ देना, अजियत देना पड़ोसी को तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको बड़ी हल्की बात बताता हूं। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम फल खरीद के लाए हो तो छिलके पड़ोसी के घर के सामने मत फेंको, कहीं उसके बच्चों को देखकर, छिलकों को देखकर बच्चों को फल खाने का दिल ना कर जाए। इतनी बड़ी बात। यहां तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता मल्ला युमिनु जारहु बवाइकहु, जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज नहीं है, वो मोमिन नहीं है। एक हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल मेरे पास इतनी मर्तबा आए कि पड़ोसी का ख्याल करें, पड़ोसी का ख्याल करें, पड़ोसी का ख्याल करें। हुजूर फरमाते हैं हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसहु, मुझे ये गुमान हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी आदमी का वारिस बन जाए। मुझे ये गुमान हुआ कि अल्लाह वारिस ना बना दे पड़ोसी को। इतने हुकूक। और आज पड़ोसी की हक अदायगी तो दूर की बात, पड़ोसी का हजरत पता ही नहीं है पड़ोसी है कौन। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक दफा पूछा, या रसूलल्लाह पड़ोसी की मिकदार क्या है? पड़ोसी की साथ वाला घर, उसके साथ वाला घर, कितने घर वाला पड़ोसी है? हुजूर ने फरमाया 40 घर सामने, 40 घर, कितने घर जी? 10 सामने, 10 दाएं, 10 बाएं और 10 पीछे। ये 40 घर आपके पड़ोसी हैं हजरत। 40 घर। हमें 4 घरों का भी पता नहीं होता। उनके जनाजों में जाना, उनकी गमी में जाना, बीमार हैं तो तीमारदारी करना, इन 40 घरानों का हक है। 10 जो आपके सामने है, 10 जो आपके पीछे है, 10 जो आपके दाएं हैं, 10 जो आपके बाएं हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इतने पड़ोसियों का हक कौन अदा करे? हमने खाना पकाया है तो किसे दें खाना? 40 को तो दे नहीं सकते। हुजूर ने फरमाया जो सबसे ज्यादा करीब है उसका हक सबसे ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा करीब है उसका हक सबसे ज्यादा है। मजीद बच जाए तो उससे आगे वाले। तो ये दीन और ये शरीयत है जो मैं आपको कुरान की आयत से पढ़ के बता रहा हूं। वसाहिबी बिल जंब, ये तो वो पड़ोसी है जो मोहल्ले का है आपका। एक पड़ोसी वो होता है जो थोड़ी देर का पड़ोसी है, मुसाफिर है, आपके साथ आ गया। ऑफिस में आप आते हैं, आपका कुलीग है, उसका ऑफिस आपके ऑफिस के साथ शेयर है, मुलाजिम है, वर्कर है, आपके साथ खड़े होकर काम करता है, ये साहिबी बिल जंब के जुमरे में आता है। आप उसकी हक तलफी नहीं कर सकते, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो आपके थोड़ी देर के साथ रहने वाले को नागवार गुजरे। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो हुजूर की जबान के मुताबिक आप मोमिन नहीं हैं। कोई बात भी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वब्नि सबील, मुसाफिर का भी आप पे हक है। बोलिए मुसाफिर का भी क्या है जी? हक है। मुसाफिरों में मेहमान भी आते हैं। मुसाफिर में कौन आता है? मेहमान। जो आपके पास आया वो मुसाफिर है तो मेहमान है ना जी, उसका हक है। आप ये घरों में जाके बताइएगा। हदीस मुबारक में आता है कि जो औरत मेहमान का खाना बनाती है, जो औरत और रज़ाए कल्बी से बनाती है,
रज़ाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहमान का खाना बनाने के सदके उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। आज घर में मेहमान आ जाए तो बीवियों के माथों पे तेवर आ जाते हैं। आदमी घबरा रहा होता है कि क्या करूं, जान छुड़ाता है मेहमान से। ये घरों में जाके बताएं ना आप अपने बच्चों बच्चियों को, ये हदीस सुनाएं कि कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया मेहमान और मुसाफिर का हक है आप पे। आखिरी नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मा मलकत ऐमानुकुम, जो तुम्हारे मातहत हैं उनका भी तुम पे हक है। क्या हक है? हदीस सुना देता हूँ, ये भी सही हदीस है। एक दफ़ा हुजूर ने ये जब बहुत ज़्यादा बयान किया ना जी, मातहतों का हक है, गुलामों का हक है, खादमों का हक है, नौकरों का हक है, तो सहाबा बड़े हैरान होते कि इतने हुकूक, वो भी नौकरों के। तो एक दफ़ा एक सहाबी उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप तादाद बता दें कि इनका हक क्या है। अगर ये एक गलती करें हमने माफ़ कर दिया, दूसरी करें फिर मारें, गाली दे दें, मार दें। हुजूर ने कहा नहीं, दूसरी गलती कर लें फिर भी कुछ भी। उसने कहा चलो या रसूल अल्लाह 2 हमने माफ़ कर दिए एक दिन में, तीसरी कर ले फिर। हुजूर ने कहा नहीं। साहब ने कहा या रसूल अल्लाह फिर आप मिकदार तो बताएं कि इनका कितना हक है। हुजूर ने फरमाया अगर तेरा गुलाम, तेरा खादिम, तेरा नौकर, तेरा मुलाजिम दिन में 70 गलतियां करे और तू 70 दफा उसे माफ कर दे तो भी तूने हक अदा नहीं किया। यहां पे क्या होता है, सारा गुस्सा बेचारे मातहत पे निकलता है। वो गलती करे या ना करे, उसकी गलती को तलाश करके उसे गालियां दी जाती हैं। ये इतने हुकूक आपने कभी सोचा कि क्यों है गुलाम और मुलाजिम और मातहत के? कभी सोचा? मैं आपको बताऊं क्यों इतने हुकूक हैं। बताऊं? इजाजत है? तवज्जो है? नहीं है तवज्जो? मजा नहीं आ रहा? बताऊं, गुलाम, मुलाजिम या नौकर या मातहत अल्लाह का बंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को किसी का बंदा नहीं देखना चाहता। ये अल्लाह का तुम पे एहसान है कि उसने अपने बंदे तुम्हारी नौकरी में दे दिए हैं। ये उसका एहसान है, ये उसका एहसान है कि उसने अपने बंदे हमारी नौकरी में दे दिए। एक साहबी रसूल ने गुलाम को थप्पड़ मारा चेहरे पर, पीछे से आवाज आई कि जितना तू इस पे कादिर है तेरा रब तुझ पे उससे ज्यादा कादिर है। साहबी कहते मैंने पीछे मुड़ के देखा तो जनाब रसूलुल्लाह थे। साहबी कहते मैंने फौरन कहा हुआ हुर्रुन लिवजहिल्लाह या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की रजा के लिए मैंने इसे आजाद कर दिया। ये आजाद है, आज के बाद मेरा नौकर ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि अगर तू इसे आजाद ना करता तो तुझे अल्लाह जहन्नम की आग में जलाता। सामीन मोहतरम, ये हुकूक है इंसानों के जो शरीयत बयान करती है। मातहतों के वालिदैन से लेकर गुलाम, नौकर, मातहत तक शरीयत ने सबके हुकूक बयान फरमाए हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन हुकूक को बजा लाने वाला, इनको अदा करने वाला बनाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाही बयानात, फ़िक़ही मालूमात और मुस्तनद दीनी तालीमात के लिए मौलाना अहमद मदनी अब्बासी चैनल सब्सक्राइब करें।